لاہور آپ کو مدر آف پی ٹی آئی کا خطاب دیتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ لوگوں نے اتنا پیار سے مجھے یہ کہا ہے اور مجھے ان بچوں نے مدر آف پی ٹی آئی کہا ہے, میرا دل بھرا ہے. But I love you all. اوورسیز پاکستانیز کے لیے ہمارا یہ ہے کہ تھینک یو. آپ ہی لوگ جو ہے نا, آپ پاکستان کی جان ہیں. آپ لوگ کدھر بھی بیٹھے ہوتے ہو, جو آپ لوگوں میں جذبہ ہے, جس طریقے سے آپ آگے بڑھتے ہیں پاکستان کی امداد کرنے کے لیے, خدمت کرنے کے لیے, ریئلی وی اپریشیٹ دیٹ. اور عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف تو آپ پہ ریلائی کرتی ہیں. And inshallah together we will rebuild Pakistan and we will make it the Pakistan that Jinnah. آپ لوگوں کے پاس وہ پاور ہے. میں آپ سب لوگوں سے اپیل کرتی ہوں, میں نے کبھی سیاست نہیں کی ہے, پھر اللہ کا پہلے سیاست کو عبادت سمجھ کے کرتی ہوں. ہم اپنے نماز اور روزہ اپنے لیے کرتے ہیں. ہم اپنا نماز اور روزہ لے کے اپنی قبر میں جائیں گے اور ہم اللہ کو جواب دیں گے, اس کا ثواب ہمیں ملے گا. مگر جب ہم حقوق العباد نبھائیں گے, یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض رکھا ہے. آپ یقین جانیے کہ پاکستان کی قوم پہ لگ رہی ہے, رو رہی ہے, تڑپ رہے ہیں. ہمارے بچوں کا خون سڑکوں پہ بہ رہا ہے. ہمارے ملک کو تبدیلی کی ضرورت ہے. کیا آپ اس تبدیلی کا حصہ بن سکتے ہیں؟ کیا اللہ نے آپ نے وہ ایمان دیا ہے؟ کیا آپ عمران خان کے ہاتھوں کو اتنا مضبوط کر دیے کہ کوئی اس کے سامنے نہ کھڑا ہو سکے؟ یہ حق اور باطل کی جانیے, آپ اس سے حق کا ساتھ دیجیے. یہ آپ کا فرض. The Shaukat Khanum Cancer Hospital the construction started in 1991. The hospital is now several years old. Alhamdulillah, it is one of the best and most renowned charitable organizations, not just in Pakistan, but worldwide. It has been the recipient of a World Health Organization Award in the year 2006. And consecutively, there have been various awards that have been conferred on the hospital. It is a hospital par excellence. It is a medical facility, one of its kind in the world, comparable by any Western standards to any cancer institute in the world. But the distinction about the Shaukat Khanum Hospital is that it treats nearly 80% of its cancer patients free of any cost. It's not happening anywhere in the world. یہ فرمائیے گا کہ آپ کی پارٹی کے بارے میں پروفائل پڑھ رہا تھا تو کسی نے فلوٹ کیا, ہو سکتا ہے میری معلومات غلط ہوں, کہ آپ سمیت چند ایک دوست ایسے ہیں جو ڈیول نیشنل ہیں. آپ نے تو پاکستان میں کی اسمبلی کے اندر آ کے تبدیلی لانی ہے, کیسے لائیں گی؟ جو کاغذ آپ نے فل کرنے ہیں اس کے اندر تو بڑا واضح آپ نہیں کر سکتی if you're a dual national. جی طلعت, بہت شکریہ. دیکھیں طلعت, ان پرنسپل میں اس چیز کو نہیں سمجھتی کہ یہ ضروری ہے کہ جسٹ بیکاز یو آر اے ڈوئل نیشنل آپ کو پاکستان کی سیاست سے روکا جائے. میں سمجھتی ہوں یہ زیادتی ہے, بٹ آئی آلسو نو کہ پاکستان کا آئین اور پاکستان کا قانون بہت کلیئر ہے اس معاملے پہ, اور ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو ہم اپنے آئین کا اور اپنے قانون کا احترام کرتے ہیں. ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو انشاءاللہ قانون کو تحفظ دیں گے, خود بھی عمل کریں گے اور دوسروں سے بھی عمل کرائیں گے. اور طلعت, although it's not an easy decision, but میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں الحمدللہ اللہ has been great. I have already started the process. طلعت, میں نے اپنی US citizenship جو ہے اس کو ریناؤنس کرنے کا اقدام شروع کر دیا ہے. I have already filed an application اور انشاءاللہ اس کا ایک پروسیس ہے 4 سے 5 ہفتے کا, وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. طلعت, میری ایک بات سنیں,
ذرا مجھے سینیٹر طلعت صاحب کے میری پاس ایک آنے بات دیجیے. سنیے پلیز. ہیز این ایگزامپل. نہیں طلعت مجھے جی، 1 منٹ بتائیے. موقع دیجئے پلیز. سینیٹر صاحب تو 5 سال سے بول رہے ہیں اور جو ملک کا حال کیا سینیٹر جی. صاحب نے اور ان کی دوسری جماعتوں نے مل کے وہ ہم سب کے سامنے. جی، فرمائیے، طلعت میں یہ کہنا چاہتی ہوں پاکستان کی خدمت آپ اداروں کو مضبوط کر کے کر سکتے ہیں. پاکستان کی خدمت آپ قانون کو اوبے کر کے کر سکتے ہیں اور میں نے وہ پہلا اقدام کر لیا ہے. میں امید کرتی ہوں کہ یہ سینیٹرز دونوں جو بیٹھے ہوئے ہمارے بھائی یہ اپنی جماعتوں میں بھی جائیں گے اور اپنے ممبران کو کہیں گے کہ کریے وہ کام جو حکومت جو آئین کہتا ہے ہمارا پاکستان کا. Fair enough. Now let me go back into the debate now. Fawzia, okay, اب مجھے واپس آنیے. سینیٹر صاحب یہ بات ہے, I can imagine کہ انڈیویجول لیول پہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ آپ اپنی امریکہ کی شریعت ظاہر جب لیا ہوگا تب اس کے لیے پاپڑ بیلے ہوں گے نا. اب ان کو پسند نہیں ہے لیکن انہوں نے کہا جی کہ آپ کو ادارے کو مضبوط کرنا ہے. اینڈ میں عموماً انڈیویجول ایگزامپلس کو انڈورس نہیں کرتا, بٹ دس از اے گڈ ایگزامپل ٹو فالو. ادارے کو مضبوط کیجئے. فوزیہ قصوری صاحبہ, پہلے تو میں نے آپ کو مبارکباد دینی ہے کہ آپ نے اتنا بڑا اقدام کیا جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے, کہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے الیکشنز لڑنے کے لیے آپ نے اپنی دوہری نیشنلٹی سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کی اور آپ نے اپنی امریکن, آپ نے اپنی یو ایس نیشنلٹی جو ہے اس کو ریٹرن کرنے کی بھی آفر کی. I mean, I congratulate you on that. That's a very, very courageous thing to do. But یہ مجھے بتائیں کہ as a dual national, are you any less patriotic than some of the, nationals of this country? فرسٹ آف آل تو میں اس چیز کے بہت خلاف ہوں جو ڈوئل نیشنلز کی انٹیگریٹی یا ان کے جذبے کو ڈاؤٹ کیا جائے. میں نے اپنی زندگی کا تمام ایڈلٹ ہوڈ جو گزارا ہے وہ پاکستان کی خدمت میں گزارا ہے. اٹس مائی کنٹری. میں نے کسی پہ احسان نہیں کیا ہے, مجھے اس ملک سے محبت ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ناانصافی کا قانون ہے کہ آپ دوہری شہریت رکھنے والوں سے جو کہ نہ صرف آپ کے ملک میں ریمیٹنسز بھیجتے ہیں, وہ آپ کے ملک کے اندر اداروں کو سپورٹ کرتے ہیں, وہ آپ کے ملک میں سکول چلا رہے ہیں, ہسپتال سپورٹ کر رہے ہیں, این جی اوز کی فنڈنگ کر رہے ہیں, ہر لحاظ سے وہ ملک سے باہر بیٹھ کے اس پاکستان ملک کی خدمت کر رہے ہیں. آپ کو ان کا پیسہ تو چاہیے مگر وین اٹ کمز ٹو دیئر پارٹیسپیشن آپ ان کو یہ راستہ روکتے ہیں. میں سمجھتی ہوں یہ ناانصافی ہے. مبشر, میں نے قانون کی پابندی کرتے ہوئے اور قانون کی رسپیکٹ کرتے ہوئے اپنی امریکن نیشنلٹی چھوڑ دی. سوری, جسٹ ٹو بی آن دا ریکارڈ, میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہ ناانصافی ہے. یا تو ہم کہیں کہ ہمیں تمہارے پیسے بھی نہیں چاہیے, تمہاری انویسٹمنٹ بھی نہیں چاہیے, ہمیں تمہارا کوئی عمل دخل ادھر نہیں چاہیے, اور اگر ہمیں سب کچھ چاہیے تو پھر ان کو رائے کا بھی حق ہوگا. بالکل, ایبسلیوٹلی. اینڈ مبشر, ہیونگ ڈن واٹ آئی ہیو ڈن, انشاءاللہ اگر اللہ نے مجھے موقع دیا اور میں پاکستان کی پارلیمنٹ میں پہنچی, آپ یقین کیجئے مبشر میں اس غلط قانون کے خلاف آواز اٹھاؤں گی. میں اس کے لیے لابنگ کروں گی بیکاز میں سمجھتی ہوں یہ ظلم ہے ٹو ڈپرائیو. ان لوگوں کا بھی حق ہے. میں سمجھتی ہوں ہمارے پارلیمنٹ کے اندر ضرور جس طریقے سے ریزرو سیٹس ہیں عورتوں کے لیے ہیں, مائنورٹیز کے لیے ہیں, ضرور مخصوص نشستیں ہونی چاہیے اوورسیز پاکستانیز کے لیے. آپ اس کا کرائیٹیرین سیٹ کر سکتے ہیں کہ چلیں جی 3 سال یا 5 سال ریزیڈنسی پاکستان میں ہو, کوئی ان کی انویسٹمنٹ ہو, کوئی ان کا سٹیک ہولڈرز ہوں وہ, مگر یہ کہہ دینا کہ جی جو دوہری نیشنلٹی ہے وہ حصہ نہیں بن سکتا. آئی تھنک اٹ از اے ویری رانگ, ویری ڈسکریمنیٹری لا. Right. For all practical purposes, in this elections of 2013, overseas Pakistanis have no right. دیکھیں مبشر, میں یہ کہنا چاہوں گی جب یہ پٹیشن عمران خان کی تھی کہ اوورسیز پاکستانیز کو رائٹ آف ووٹ ملنا چاہیے, جب سپریم کورٹ نے ڈائریکشن دی تو اس پہ عمل ہونا چاہیے تھا. اٹ از ناٹ لائک اٹس ناٹ ڈویبل. الیکشن کمیشن نے کہا کہ جی ریسورسز نہیں ہیں, ہمارے پاس میکینکس نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں مبشر, میں ابھی ریسنٹلی 3 ہفتے کا ایک فنڈ ریزنگ ٹور کر کے آئی ہوں اور میں امریکہ اور کینیڈا اور یو کے گئی. میں کینیڈا کے اتنے ریموٹ علاقوں کے اندر گئی ہوں, البرٹا کے اندر, جہاں مجھے اتنی خوشی ہوئی دیکھ کے کہ ماشاءاللہ 4000 پاکستانی انجینئرز ہیں جو پوری کینیڈا کی آج انرجی اور آئل کی جو پروجیکٹس چل رہے ہیں ان کو ہمارے انجینئرز چلا رہے ہیں. ان لوگوں نے کہا میم کسی طریقے سے ہمیں ووٹ کا حق دلائیں, اگر اس میں کاسٹ انوالو ہیں تو ہم پیسے ڈالیں گے. آپ کو یاد ہوگا 2 سال پہلے ٹورانٹو میں آپ فنڈ ریزنگ کر رہی تھی شوکت خانم کی, تو میں بھی آیا تھا وہاں پہ, اور وہاں پہ جو پاکستان کمیونٹی تھی انہوں نے کتنا دل کھول کے شوکت خانم کے لیے پیسے دیے تھے. یعنی پاکستان کے لیے میرے کہنے کا مطلب ہم ان سے پیسے لے لیتے ہیں پر ہم ان کو ووٹ کا رائٹ نہیں دیں گے.
تو غلط بات ہے نا. اور مبشر میں آپ کو بتاؤں, میں یورپ جب گئی تھی ابھی, تو وہاں جتنے پاکستانی تھے, اور میں پی ٹی آئی کے ٹور پہ گئی تھی, انہوں نے تمام لوگوں نے یہ کہا کہ اگر اس میں کوئی اخراجات انوالوڈ ہیں تو ہم خود پیسے ڈالیں گے, ہم وہ پیسہ ڈالیں گے, مگر ہمیں ہمارے ووٹ کا حق ملنا چاہیے. اور یہ کتنا ہسٹورک الیکشن ہونے جا رہا ہے جس میں قوم کی امیدیں اور امنگیں وابستہ ہیں اس الیکشن سے کہ بھائی اللہ انشاءاللہ انقلاب آئے گا, انشاءاللہ تبدیلی آئے گی. تو آپ اس تبدیلی سے اوورسیز پاکستانیز کو کیوں ڈپرائیو کرتے ہیں کہ وہ اپنا رول نہ پلے کر سکیں؟ پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں رائے یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ جو آپ کی ٹکٹس بھی اور آپ کی جو سیٹس کی تقسیم ہے وہ انصاف سے نہیں کی گئی ہے, انصاف کے معیار پر پوری نہیں اترتی. اس پر بھی احتجاج ہو رہا ہے. اور فوزیہ قصوری صاحبہ, آپ کے حوالے سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی ناانصافی ہوئی ہے. ایگری کرتی ہیں آپ؟ سچ بات کرنی ہے. پارس دیکھیے, میں پارٹی کی فاؤنڈنگ ممبر ہوں. آپ کی قربانیاں ہیں اور میں نے پارٹی کے لیے جو بھی کچھ کیا, میں نے اپنے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تیرے سے مدد مانگتے ہیں.